بات کرتے ہیں کہ آپ بھی جا کر کے اتنے بدل گئے ہیں، جانے سے پہلے کچھ اور تھے اور وہاں سے آ کر کچھ اور؟ تو انہوں نے کہا پھر تمہاری کیا خیال ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم کو کوئی پریشانی نہیں، اگر لوگ آتے ہیں اس کے پاس تو ہم لوگوں کو روکیں گے کہ بھئی کیسے روکو گے؟ ہم یہ کہہ کر روکیں گے کہ یہ جادو ہے اور یہ جادوگر ہے۔ اسی بات کو میں اور بھی باتیں انہوں نے کہی تھی، مگر میں صرف اس بات کو سنانے کے لیے میں یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ غلط، تم اگر جادو یا جادوگر کہو گے تو لوگ تمہیں جھوٹا کہیں گے، اس لیے کہ میں نے ملکوں کا دورہ کیا ہے، سفر کیا ہے، میں شہروں میں گھوما ہوں، میری زندگی گزری ہے، میرے عمر والا آدمی ہوں، میں جانتا ہوں کہ جادو کس کو کہتے ہیں اور جادوگر کیسے ہوتے ہیں، کہاں جادوگروں کی ایک گھناؤنی زندگی اور کہاں محمد کی صاف ستھری زندگی، کہ جہاں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں، اس کا کردار، اس کا کیریکٹر، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا بات کرنا، کہیں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں۔ جادوگروں کا انداز ہی دوسرا ہوتا ہے۔ اس واسطے جب کل کو تم اگر کسی کے سامنے یہ کہو گے کہ جادو ہے اور یہ جادوگر ہے، تو جب لوگ اس کا تجربہ کریں گے، اپنی آنکھ سے دیکھیں گے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں جھوٹا کہیں گے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اس سے بھی کام نہیں چلتا تھا کہ ھذا سحر و انا بہ کافرون، کہہ تو دیتے تھے مگر خود ہی محسوس ہوتا تھا کہ یہاں جو ہے یہ ہماری بات میں کچھ وزن نہیں ہے، تو پھر کچھ اور کیا کہا جائے؟ قرآن پاک کی اگلی آیت میں اس کو نقل کر کے اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ بھائی اول تو یہ نبی ہے نہیں، لیکن اگر مان بھی لیں کہ اللہ نے کسی کو نبی بنایا ہے، انسانوں ہی میں سے کوئی نبی بنایا ہے، جبکہ انسانوں میں سے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبی کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے، کہاں اللہ اور اللہ سے پیغام اور میسیج لینے والا، اور کہاں ایک انسان۔ انہوں نے قیاس جو کیا تھا انسان کا لفظ جیسا آتا ہے نا، مثلا میں بولوں انسان، میرے ذہن میں کیا آئے گا؟ جیسے میں انسان کا لفظ بولنے کے ساتھ ہی جو اس کی تصویر بنے گی میرے دماغ میں، تو وہ میرے اپنی ساری اچھائیاں برائیاں ساری میرے دماغ میں تازہ ہو جائے گی کہ انسان کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں ہوں۔ اسی طرح ہر شخص کی حالت ہے۔ تو وہ جب یوں کہتے تھے کہ نبی انسان ہے تو وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی بات۔ انسان تو ہم لوگ ہیں، تو کیا ہمارے جیسے ایک انسان نبی ہو سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اول تو نبی ہو نہیں سکتا انسان، اگر ہوگا تو فرشتوں میں سے ہوگا، لیکن اگر انسانوں میں سے بننا ہے تو پھر یہی یتیم رہیت اللہ میاں کو نبی بنانے کے واسطے ملا تھا کہ جس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی چچا ہے، نہ تایا ہے، نہ دادا ہے، سبھی رخصت ہو گئے ہیں، اور یہ یتیم بے سہارا انسان، غریب انسان کے ایک وقت کی کھائے تو دوسرے وقت کی پاس موجود نہ ہو۔ اللہ میاں کو اپنی نبوت کا کام، اپنی نبوت کے واسطے یہی ایک انسان ملا تھا۔ کیوں؟ کیا مکے میں کوئی سرداروں میں کوئی نہیں تھا؟ کیا طائف کے سرداروں میں کوئی نہیں تھا؟ وہاں طائف میں ایک سے ایک بڑھ کر ناک والا موجود ہے، ایک سے ایک مال والا موجود ہے، تو کیا وجہ ہے کہ نبی اگر انسانوں میں سے بنانا ہے تو ان کو چھوڑ کر اللہ نے محمد کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ تھا دوسرا اعتراض۔ قرآن حکیم میں یہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے، فرمایا کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور انہوں نے یوں کہا کہ کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی ایک بڑے آدمی پر۔ عَلَى رَجُلٍ عَظِيمٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ، عبارت یوں تھی کہ ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ قرآن اتارا گیا۔ بڑے سے مطلب ان کے نزدیک مال والا، عزت والا، جو بھی اس کے ہاں ہوتی، دنیا والا۔ اہم یقسمون رحمت ربک، ایک جواب تو یہ ہے تمہیں کیا حق ہے یہ کہنے کا کہ اللہ میاں نے فلاں کو کیوں نبی نہیں بنایا، فلاں کو کیوں بنایا؟ یہ تقسیم جو کچھ ہے اللہ کے یہاں، فلاں کو یہ دے دو، فلاں کو یہ دے دو، فلاں کو یہ دے دو، تم ہو اس کے ٹھیکیدار؟ تو کیوں صاحب اس سے پہلے تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ فلانے صاحب کیوں پہلوان بن گئے، فلانے صاحب پہلوان کیوں نہ بنے، فلانا مرد کیوں بن گیا، عورت کیوں نہ بنا، فلانی عورت کیوں بن گئی، مرد کیوں نہ بنا؟ سمجھ میں آیا؟ اگر تم اس معاملے میں کوئی تمہارا دخل نہیں ہے، جس کو اللہ چاہے عورت بنائے، جس کو اللہ چاہے مرد بنائے، جس کو اللہ تندرست بنائے، جس کو اللہ بیمار بنائے، اسی طرح اللہ جس کو مالدار بنائے، غریب بنائے، یہ ساری تقسیم اگر اللہ کے اپنے اختیار میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، تو اسی طرح سے نبوت کا دیا جانا اور نبوت کا منصب دیا جانا یہ بھی تو اسی کے اختیار میں۔
تم نے کہاں سے فیصلہ کر لیا کہ تمہاری رائے اور مرضی اور منشا اور تمہارے دماغ کے سانچوں میں فٹ بیٹھنے والی بات کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہو؟ یہ ہے ایک جواب تو یہ ہوا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ تقسیم کرتے ہیں آپ کے رب کی رحمت کو؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہاں سے ایک تو یہ کہ ہم تقسیم کرتے ہیں، لیکن اس تقسیم کا فلسفہ کیا ہے؟ تقسیم تو ہم ہی کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے، مگر ہماری تقسیم جو ہے وہ اندھے کی لاٹھی نہیں ہے کہ صاحب جس کے چاہے لگ جائے. ہماری تقسیم حکمتوں پر مبنی ہے. وہ حکمتیں کیا ہیں اس کو یہاں فرما رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جواب تو ہے حاکمانہ، تم کون ہوتے ہو اس میں بیچ میں دخل دینے والے؟ دوسرا جواب ہے حکیمانہ، اس کے معنی کیا ہے کہ تقسیم ہم ہی کرتے ہیں اور ہماری تقسیم کی بنیاد جو ہے وہ حکمتوں پر ہے. فرماتے ہیں کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تقسیم کی ہے ان کے درمیان ان کے معیشت کی، یعنی معیشت سے مراد ہے روزی روزگار، کہ صاحب کسی کو مالدار بنا دیا، کسی کو ذرا مڈل کلاس میں رکھا، کسی کو غریب رکھ دیا کہ بیچارہ کھانے کو ترستا ہے. یہ ساری تقسیم ہماری ہے دنیا کی زندگی میں. فرمایا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں تو تقسیم اس بنیاد پر ہے. کس بنیاد پر؟ کسی کو تندرست بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو مڈل کلاس میں رکھا. یہ دنیا کے اپنے زندگی میں. آخرت میں تقسیم اس کی بنیاد دوسری ہوگی. آخرت تقسیم یہ نہیں ہوگی کون تندرست ہے، کون بیمار ہے، کون جو ہے وہ مرد ہے تو کون عورت ہے. وہاں تقسیم اس بنیاد پر ہوگی کس کا عقیدہ اور عمل کیا ہے. عقیدہ عمل جس کا درست یہ ادھر چلے جاؤ، جس کا غلط یہ ادھر چلے جاؤ. وہاں تقسیم دوسری ہوگی. تو فی الحیات دنیا کے اضافے کے معنی یہ ہو گئے جس تقسیم کو ہم بتلا رہے ہیں وہ اس کا ریزن ہم بتلا رہے ہیں وہ دنیا کی زندگی کے اندر ہے. فی الحیات دنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. اچھا صاحب، اس تقسیم کا یہ نتیجہ تو ضرور دنیا میں ہے کہ ایک اوپر تو ایک نیچے، ایک کا درجہ اوپر ہے تو دوسرے کا درجہ نیچے ہے. بھائی تندرست اوپر ہے، بیچارہ غریب محتاج جو کمزور ہے وہ نیچے ہے. ایک مالدار اوپر ہے، ایک بیچارہ غریب نیچے ہے. تو یہ ورفعنا بعضهم، ہم نے ان میں سے بعض کا درجہ بعض سے بڑھایا ہے. کیوں بڑھایا ہے؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اس واسطے کہ دنیا کا کام چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ ایک دوسرے کا ضرورت مند نہ ہو. سمجھ آئی؟ یہ ہے وہ فلسفہ. جیسے آپ سمجھ لیجیے، آپ تھوڑی دیر کے لیے پورے کائنات کا، پورے یونیورس کا سسٹم کیسے چل رہا ہے. اگر اس کو سائنس کے اس سے دیکھا جائے، یعنی سائنس کے وہ جو کیا کہیں گے آپ ٹرمینالوجی اگر اس کی دیکھی جائے اس کی بنیاد پر، تو آپ کہیں گے کہ بھائی اس میں ایک میگنیٹ سسٹم جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور پوری کائنات اس میگنیٹ سسٹم پر چل رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لگی بندھی ہے. ان میں سے اگر ایک چیز کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا لیجئے تو پورا نظام سسٹم جو ہے درہم برہم ہو جائے گا. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام پوری کائنات میں رکھا ہے، دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جانداروں کے اندر بھی ایک سسٹم رکھا ہے. اور وہ سسٹم یہ ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی اعتبار سے دوسرے شخص کا محتاج ہے. یہ ہے وہ اس دنیا کا نظام جو اللہ نے رکھا. مثلا ایک شخص تندرست ہے، تندرستی تو ہے، مگر تندرست ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب یہ کسی کا ضرورت مند نہیں، محتاج نہیں. مثلا ضرورت مند ہے، وہ تندرست ہے، کھانا کہاں سے کھائے گا؟ بھائی کھانا جو ہے وہ اس کی چیزیں بازار سے ملتی ہیں. چلیے صاحب بازار جائیے، بازار میں وہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ کوئی آدمی تو لایا. پھر یہ کہ یہ لینے کے لیے جائے گا تو یہ کہاں سے لینے جائے گا؟ پیسہ چاہیے. پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کہیں نہ کہیں جا کر دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا. جاب کرے گا، مزدوری کرے گا، بزنس کرے گا، کچھ بھی کرے گا. غرض ہے کہ انسان اسی طرح سے مثلا کوئی مسئلہ معلوم نہیں دینی اعتبار سے، بھائی کہاں جائے گا؟ عالم کے پاس جائے گا. دنیا کا کوئی معاملہ معلوم نہیں، کہاں جائے گا؟ اسکالر کے پاس جائے گا. سمجھ میں آئے؟ پیسہ نہیں ہے، محتاج ہو گیا، کہاں جائے گا؟ مالدار کے پاس جائے گا. اچھا صاحب، مالدار جو ہے مال تو ہے مگر بیمار ہو گیا، کہاں جائے گا؟ ڈاکٹر کے پاس بھاگا جائے گا. سمجھ میں آیا نہیں؟ اسی طرح سے یہ سب کے سب محتاج ہیں فارمر کے، اس لیے کہ فارمر اگر کھیتی نہ کریں تو کھانا کہاں سے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام بنایا ہے اور کسی بھی انسان کو
ساری چیزیں اس طرح نہیں دے دی کہ وہ کسی بھی اعتبار سے دوسرے کا محتاج نہ ہو. کسی کو یہ چیز دے دی, کسی کو وہ چیز دے دی, کسی کو وہ چیز دے دی. اس طرح سے ایک انسان کسی نہ کسی معاملے میں دوسرے کا محتاج ہے. سمجھ میں آیا؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, یہ ہے اس کے معنی, تاکہ بعض کو خدمتگار بنا لیں, اپنی خدمت میں اس کو لگائیں. ظاہر ہے کسی سے فائدہ اٹھانے کا مطلب اس کو خدمت پر لگانا ہے. تو یہ ہے اس کی حکمت. اب اس صورت میں تمہیں اگر ہم نے مالدار بنا دیا, اس کا یہ معنی کب ہوا کہ نبوت بھی تمہارے پاس ہو؟ مالداری اور دنیا کی نعمتوں کی کثرت کسی کے ہاں بلا شبہ اللہ کی نعمت ہے, مگر اس کو ایسا مت سمجھو کہ تم اس کے بعد یوں کہو کہ جس کے پاس یہ نہ ہو اسے جینے کا حق نہیں, اس کے پاس تندرستی بھی نہیں ہونی چاہیے, اس کے پاس اولاد بھی نہیں ہونی چاہیے, اس کے پاس نبوت بھی نہیں ہونی چاہیے, اس کے پاس ولایت بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں, یہ غلط ہے. ایک نعمت اگر تمہارے پاس ہے تو اللہ کو یہ اختیار ہے کہ دوسری نعمت کسی اور کو دے دے. یہ وہ فلسفہ ہے جو یہاں بتلایا گیا. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, تاکہ بنا لے ان میں کے بعض کو خدمتگار. ورحمت ربک خیر مما یجمعون. جب یہ بات ہے تو اس میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا, اچھا صاحب جب یہ ساری نعمتیں ہیں تو ٹھیک ہے, مجھے تو مال اچھا لگتا ہے, میں مال کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. دوسرا کہتا ہے صاحب مجھے تندرستی اچھی لگ رہی, میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. ہوتا نہیں, یہ ساری نعمتیں جب ہیں. فرمایا بے شک یہ نعمتیں اللہ کی ہیں, اور اللہ نے حکمتوں کی بنیاد پر ان نعمتوں کی تقسیم دنیا میں رکھی ہے. مگر یہ بھی ہم بتلا دیں ان میں نعمت کون سی اونچے درجے کی ہے. فرمایا ورحمت ربک خیر مما یجمعون, آپ کے رب کی رحمت جو دین کی شکل میں ملتی ہے, فرمایا وہ کہیں بہتر ہے ان باتوں سے کہ جس کے جمع کرنے کی فکر میں یہ لگے ہوئے ہیں. ان سب سے بڑھ کر جو ہے یہ دین کی نعمت ہے, جس کو یہاں رحمت کی شکل میں فرمایا. یہ رحمت ہے اللہ کی, تو یہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے, اس لیے زیادہ فکر اسی کی ہونی چاہیے. تو یہ نہ کہا جائے کہ اچھا صاحب اگر اللہ کی نعمتیں ہیں تو ٹھیک ہے, محمد کو نبوت مل گئی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں مال مل گیا تو ہم مال میں خوش, تم نبوت میں خوش بھاگ جاؤ. فرمایا کہ نہیں, یہ نعمتیں بے شک ضرور ہیں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمت ملی ہے اس کا دوسرا نام ہے رحمت. اور رحمت جو ہے وہ کہیں درجے اونچی چیز ہے ان ساری نعمتوں کے مقابلے میں جو تمہارے پاس ہے. ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس طرح پوری بات کو جمع کر دیا. سمجھ میں آیا؟ اپنا نظام, اس نظام کا فلسفہ, اس نظام میں کیا چیز سلیکٹ کی جائے اگر اپنی محنت سے حاصل کی جا سکتی ہے. میرا خیال یہ کہ پورا اسلام جو ہے اس ایک آیت کے اندر کس طرح جمع کر دیا. یہی کمال ہے قرآن پاک کی آیتوں کا. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا. میں نے کہا نعمتیں تو سب اللہ کی ہیں بلا شبہ, لیکن کوئی شخص اس نعمت کو جو اس کے پاس ہے اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے اور باقی کو حقیر اور ذلیل سمجھنے لگ جائے, یہ اللہ کو ناپسند ہے. ایسا سمجھنے والے کو ہی یہ تلخ جواب دیا جا رہا ہے جو ان آیتوں میں آپ پڑھ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو انہوں نے سب کچھ سمجھا ہوا ہے اور اس کے سامنے کسی کو نظر میں لانے کو تیار نہیں ہے, اور اسی ترازو میں ساری دنیا کی چیزوں کو وہ تولنا چاہتے ہیں مال کی کثرت کی اس ترازو میں, فرمایا کہ خوب سن لیں اس بات کو, ہماری نظر میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ان چیزوں کی, جن چیزوں کی جس کو یہ سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں. فرمایا کہ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ ساری دنیا کے انسان ایک ہی طریقے پر چل پڑیں گے, امتن واحدتن, یہاں امت کا مطلب ہے طریقہ, راستہ, یہ ساری دنیا کے انسان الناس ایک ہی طریقے پر چل پڑیں گے. فرمایا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. فرمایا کہ ہم بنا دیتے جو اللہ کا کفر کرتے ہیں, رحمان, جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں, ان کے گھروں کی چھتوں کو لبیوتہم سقفا, سقف سقف کی جمع ہے, سقف چھت کو کہتے ہیں. فرمایا کہ ان کے گھروں کی چھتوں کو وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ, اور اسی طرح سے ان سیڑھیوں کو, زینہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اسے, زینہ, اسٹیئرز, اور اسی طرح سے تو جو سیڑھیاں اوپر چڑھنے کی سیڑھیاں ہیں اور اسی طرح سے گھر کی چھتیں ہیں, وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ, اور اسی طرح ان کے گھر کے دروازے اور ان کی وہ تخت, اور اس کو اور کیا کہتے ہیں, چپرکٹ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اسے, چپرکٹ کہتے ہیں,
آپ لوگ یہاں کیا بولتے ہیں جو ذرا بہت خوبصورت دیوان کے قسم کا بنا ہوا ہوتا ہے؟ نہیں، تخت ہی کہہ لیجئے، سرور سریر کی جمع ہے۔ پلنگ کو بھی کہہ سکتے ہیں پلنگ، تخت، اور خاص طور پر وہ جو بہت عالی شان مرصع بہت خوبصورت قسم کا بنایا جاتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، وہ بعض جگہ اس کو چپرکٹ کہتے ہیں، دیوان ہی، دیوان بھی اچھا لفظ ہے۔ تو وہی مراد ہے، وہ سرورن، اور تمہارے تخت اور دیوان جو محلات میں بچھے رہتے ہیں، علیہا یتکئون، جس پر تکیہ لگا کر ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ سب کا سب سونے اور چاندی کا بنا دیتے ہم ان کا، کن کے واسطے؟ جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں ان کے لیے۔ تو ہماری نظر میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، مگر ہم کو چونکہ یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے یہ ساری چیزیں کافروں کو دے دی تو پھر کوئی ایمان کی طرف کوئی نہ آئے گا، اس لیے ہم نے تقسیم رکھ دی ہے، کچھ دیا ہے، ورنہ یہ کہ ایمان والوں کو تو ایمان ہی کافی تھا۔ اتنی بڑی نعمت ان کے پاس ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی نعمت کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہماری نظر میں اس کی اتنی حقیقت بھی نہیں ہے کہ جو ہم یوں سمجھیں کہ چونکہ مومن ہے اس کو دے دو، تو یہ تو کافروں کو سچتی ہے۔ اسی واسطے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمانا تھا، اور وہ ایسے ہی لوگوں کے واسطے کہ جو دنیا کو سب کچھ سمجھیں، دین کو کچھ نہ سمجھیں، ان کے واسطے یہ خوب سمجھ لیں، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دین اور دنیا دونوں دے دے تو یہ تو بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرات، یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے اپنی دنیا کو، اور وہ دنیا جو بڑی کثرت کے ساتھ ان کے پاس موجود تھی، ان کو انہوں نے دین کے واسطے استعمال کیا، تو ان کا درجہ اس وجہ سے بلند ہوا۔ اور میں کئی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خوش ہو کر کے جو بات کہی تھی، وہ بات تو کسی صحابی سے بھی آپ نے نہیں کہی۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جب ایک موقع پر بہت بڑا ڈونیشن ان کی طرف سے آیا تھا، اس وقت جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان تھے امت کے اور یوں کہیے کہ قوم کے مسائل کے سلسلے میں، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت بڑا ڈونیشن دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اس وقت کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا، اے عثمان، اب تیری جو مرضی ہو کر تیرے سارے اگلے پچھلے سب معاف۔ یہ بات آپ نے کبھی کسی دوسرے صحابی سے نہیں کہی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ یہ ان کے لیے نہیں یہ باتیں ہیں کہ جن کو اللہ نے دنیا دی ہے، خوب دی ہے، مگر دین کو انہوں نے بے حقیقت نہیں سمجھا۔ ان کی ساری محنت، ساری کوشش، ساری جدوجہد دین کے لیے رہی ہے، اور دنیا کو بھی انہوں نے دین کے لیے استعمال کرنا چاہے، ان کا درجہ بہت اونچا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں، بلا شبہ۔ یہاں گفتگو ہو رہی ان لوگوں کے تعلق سے کہ جو دنیا کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں، اس کے مقابلے میں دین کو حقیر سمجھتے ہیں یا دینداروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہاں گفتگو ان کے تعلق سے ہے۔ فرمایا کہ اگر ہمیں یہ خیال ہوتا کہ سب کے سب ایک راستے پر چلے جائیں گے تو ہم کیا کرتے؟ یہ خیال اگر نہ ہوتا تو اس ساری دنیا کی دولت ہم کافروں کے پاس پہنچا دیتے۔ ایک اور حدیث میں اس کو فرمایا، ایک حدیث میں ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک دنیا و ما فیہا کی قیمت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس میں سے ایک حبہ بھی کسی کافر کو نہ ملتا۔ بالکل دوسری تصویر پیش کی اس آیت میں۔ جو ایک تصویر ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم سارے کافروں کو دے دیتے اگر ہم کو یہ خیال نہ ہوتا کہ کوئی شخص مومن نہ بن سکے گا۔ اس حدیث میں دوسری تصویر اس کی پیش کی گئی کہ اگر اللہ کے نزدیک اس کی قیمت مکھی کے پر کے برابر ہوتی تو کافر کو کچھ نہ دیا جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ کافر کو دیا جانا اس واسطے ہے کہ یہ دنیا کا نظام اسی طرح چلنا ہے، اور اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں، قیمت ہے تو دین کی ہے اور دینداری کی ہے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ فرمایا کہ ہر چیز، یہ ان میں سے جو بھی ہے، ہر چیز ان میں کی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی گزارنے کا ساز و سامان ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ارے بھائی، آپ کو مثال کے طور پر جانا ہے آپ کو ڈاؤن ٹاؤن، آپ کیسے جا رہے ہیں؟ صاحب آپ جا رہے ہیں کار میں، ایک دوسرا آدمی جا رہا ہے بس میں، تیسرا آدمی جا رہا ہے ٹرین میں۔ اب آپس میں ان میں جھگڑا ہو،
اور انہوں نے کہا بھائی تو کم درجے کا، کیوں؟ اس بات سے کہ تو کار میں جا رہا اور کار جو ہے زیادہ 10,000 کی آتی، میں جا رہا ہوں بس میں بیٹھ کے، بس آتی اتنے ہزار کی، اور تو تیسرا کہا کہ میں جا رہا ہوں ٹرین میں، اس واسطے کہ وہ جاتی تو ملینز ڈالر کی، ظاہر ہے کہ حماقت۔ ارے بھائی ہم کو سفر کرنا ہے، سفر کا یہ چاہے کار ذریعہ ہو، چاہے بس ذریعہ ہو، چاہے ٹرین ذریعہ ہو، پہنچنا ہے ڈاؤن ٹاؤن۔ اس میں یہ تھوڑی دیکھا جائے گا کہ ہم جس چیز سے جا رہے ہیں اس کی ویلیو کیا ہے۔ ٹھیک یہی صورت یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی گزارنے کا ساد و سامان ہے، تم نے اسی کو مقصود بنا لیا اور اسی کو ترازو بنا لیا ہر چیز کو تولنے کے واسطے۔ یہ ہے وہ لما متاع الحیات الدنیا والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت تمہارے رب کے نزدیک جو ہے، تمہارے رب کے پاس بس وہ متقین کے واسطے۔ آخرت کی کامیابی وہ متقین کو ملے گی، دنیا کی کامیابی کی تقسیم، دنیا کی جو ساز و سامان کی تقسیم وہ کسی اور بنیاد پر ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اب فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کی یاد سے، رحمان کے ذکر سے جس نے غفلت برتی، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، لفظی ترجمہ ہوگا جس نے زندگی گزاری رحمان کے ذکر سے غفلت میں، تو اس لیے جس نے غفلت برتی رحمان کے ذکر سے، نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین، ہم مسلط کر دیتے ہیں اس پر شیطان کو اور وہی اس کا ہم نشین بن جاتا ہے۔ قرین قرن سے، قرن یقرن کے معنی آتے مل جانے کے، تو بس وہی اس کا دوست بن جاتا ہے، اس کے پاس اٹھنے والا، بیٹھنے والا، اس کو مشورے دینے والا، اس کے راستہ سجانے والا، یوں کہیے کہ اس کے ہمدم اور غمگسار وہی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ فرمایا یہ شیاطین ان لوگوں کو یعنی اپنے دوستوں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور خود یہ لوگ کیا ہے؟ یہ خود لوگ یوں سمجھتے رہتے ہیں ہم تو ٹھیک راستے پہ جا رہے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، غلطی نہیں سمجھتے اپنا کہ ہم سے کوئی غلطی ہو رہی، سمجھنا بالکل صحیح کر رہے ہیں، حالانکہ شیطان غلط راستے پہ لے کے جا رہا ہے۔ حتی اذا جاءنا قال یا لیت بین، معلوم ہوا اللہ کی یاد سے غفلت کا وبال دنیا ہی میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ اچھے لوگوں سے اس کا تعلق ختم ہو کر شیطان اور شیطان کے چیلے چانٹوں سے ان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے یا ذکر رحمان سے غفلت کا نتیجہ۔ یہاں ذکر سے مراد اللہ کی یاد بھی ہے، ذکر سے مراد قرآن حکیم بھی ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ ساری کی ساری چیزیں لفظ ذکر کے اندر ہیں، اس لیے کہ ذکر کا لفظی ترجمہ تو یاد ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کے مطلب خالی اللہ اللہ کرنا نہیں، بلکہ یہ کہ اللہ کی طرف ذہن لگا رہنا، کیا اللہ چاہتے ہیں، اللہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، اللہ کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی یاد ہے۔ اور ذکر قرآن حکیم کو بھی قرآن حکیم میں کئی جگہ کہا گیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وہاں ذکر سے مراد قرآن ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہاں ذکر سے غفلت کے معنی اللہ کی یاد سے غفلت، قرآن حکیم سے غفلت۔ پھر بھی الفاظی کا فرق ہوگا یا یوں کہ یہ شکلوں کا فرق ہوگا، حقیقت تو ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے احکام اور اوامر اور نواہی، جن چیزوں سے روکا گیا، جن چیزوں کا حکم دیا گیا، ان سے جو غفلت کرے گا اس کا وبال دنیا ہی میں اس پر پڑے گا۔ حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین، فرمایا یہاں تک کہ جب یہ ہمارے پاس آئے گا، یہ شخص کون شخص؟ جس نے غفلت کے ساتھ زندگی گزاری ہے، جس کا دوست غمگسار شیطان بنا رہا ہے زندگی میں، جب یہ ہمارے پاس آئے گا اس وقت کیا کہے گا؟ اے کاش میرے اور تیرے درمیان تو مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، اور وبئس القرین تو بڑا ہی برا ساتھی نکلا، یعنی برا ساتھی اس اعتبار سے کہ تیری باتوں میں آ کر کے ہم نے اپنا نقصان کی عاقبت خراب کی، اس واسطے اس وقت یہ بات کہے۔ فرمایا وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، ان سے کہا جائے گا آج اس طرح کی باتیں کوئی نفع دینے والی نہیں ہیں کہ تم نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، گناہ کر کے، زیادتی کر کے، اللہ کی یاد سے غفلت میں پڑ کر، تو یہ کیوں نفع نہیں دے گا؟ اس لیے کہ تم عذاب میں شریک ہو گئے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف شیطان کو سزا ملے کیوں بہکایا، تمہیں بھی سزا ملے گی تم آئے کیوں بہکائے میں، سمجھ میں آیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں کوئی شخص یہ کہہ کر جو ہے جان نہیں بچا سکتا، کیا کریں صاحب، فلاں صاحب کہہ رہے تھے، ہم ان کے کہنے میں آ گئے۔ صاحب اللہ نے عقل دی ہے،
اگر کوئی شخص کہنے لگے کہ صاحب ادھر کو چلے جائیے تو پہنچ جائیں گے وہاں، تو آپ کو سوچنا تو پڑے گا کہ ڈاؤن ٹاؤن ایسٹ میں ہے کہ ویسٹ میں ہے. یہ شخص مجھے ویسٹ کی طرف کو بھیج رہا ہے، مجھے ڈاؤن ٹاؤن جانا ہے، ایسٹ میں ہو تو ڈاؤن ٹاؤن، تو اتنا تو کم سے کم عقل سے کام لیجئے. تو اسی طرح سے اگر کوئی شخص غلط رہنمائی کر رہا ہے، اگر غلط راستہ کوئی شخص بتلا رہا ہے، تو اللہ کے یہاں یہ کہہ دینے سے تو کام نہیں چلے گا اللہ میاں میں کیا کروں، فلاں نے بتایا تھا. اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے. اسی بات سے آپ دیکھ لیجئے کہ ایک مسئلہ آتا ہے فقہ کے اندر، اس کو کہا جاتا ہے تحری. مثلا کسی ایسی جگہ کوئی شخص ہے کہ جہاں معلوم نہیں قبلہ کدھر ہے، اجنبی جگہ ہے، اور وقت ایسا ہے کہ آدمی خود سے رخ متعین نہیں کر سکتا کدھر قبلہ ہے، نماز پڑھنی ہے، کیا کرے؟ تو فقہا کا جو مسئلہ اس میں بیان کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ پہلے تو کسی سے پوچھے، چاہے اس کے لیے اس کو چلنا پھرنا پڑے، کہیں ادھر ادھر جانا پڑے، پوچھے جا کر کے کہ صاحب قبلہ کدھر ہے، کسی بھی لفظوں میں پوچھے. اب یہاں کسی سے پوچھیں جائیں گے قبلہ کدھر ہے تو قبلہ کون بتائے گا؟ آپ یہ پوچھیں کہ بھائی ایسٹ کدھر ہے، ویسٹ کدھر ہے، مطلب یہ کسی بھی طریقے سے آپ اس کا پتہ چلا. لیکن اگر یہ نہ ہو سکے، یعنی مطلب وہاں کوئی آدمی ہی نہ ہو، یا جو ہیں وہ بھی نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ جو پوزیشن ہماری وہی ان کی ہو رہی ہے اس وقت، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے، فرمایا کہ اس وقت تحری کرے. تحری کے معنی کیا ہے؟ تحری کے معنی یہ ہے کہ اپنی پوری توجہ صرف کر کے اور پھر ڈیسیژن لے، فیصلہ کرے کدھر ہے رخ، یہ ہے. اس کے بعد جدھر کو اس کا ذہن جو ہے یہ فیصلہ کرے گا کہ ادھر ہے قبلہ، اب ادھر کھڑے ہو کر نماز پڑھے، انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی. بالفرض اگر اس وقت نماز اس کی غلط رخ پہ بھی ہو رہی تبھی نماز صحیح ہو جائے گی. سمجھ آیا؟ اور اتنا ہی نہیں بلکہ فقہاء یہاں یہ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی نے آ کر اس وقت بتا دیا تم جدھر کو نماز پڑھ رہے ہو قبلہ ادھر نہیں ہے، واجب ہے کہ وہ رخ پھیر دے. تو اسی یہ ہے صورت. کیوں؟ ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد یہی ہے، اللہ نے جو عقل دی ہے، جو ذرائع دیے ہیں تحقیق کرنے کے، ان سب کو استعمال کرو صحیح منزل تک پہنچنے کے بعد، صحیح فیصلہ کرنے کے بعد. اسی طرح سے یہ سارے مسائل میں ہوگا. تو اللہ کے یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ میاں فلانے نے میرا ہاتھ پکڑ کے دھوکہ کر دیا تھا. ہاتھ کوئی نہیں پکڑا کرتا، یہاں تک کہ شیطان بھی دھکیل کر نہیں لے جاتا. اس کا بھی کام صرف اتنا ہے کہ وہ غلط راستہ بتلاتا ہے، مشورہ دیتا ہے، گردن پکڑ کر وہ بھی کہیں نہیں لے جاتا. تو اپنے قوا کو، اپنے صلاحیتوں کو، تمام ممکنہ ذرائع کو حق کے پہچان کے واسطے استعمال کرنا چاہیے. اس کے بعد اگر کسی سے غلطی ہوگی اللہ اس کو معاف فرما دے گا. لیکن یہ کہ ان کو استعمال کیے بغیر جو ہے آدمی اپنے کو معذور سمجھے، اس کی اجازت نہیں. اسی کو یہاں فرمایا کہ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. آج تمہیں یہ بات نفع نہیں دے گی کیونکہ تم دنیا میں جو ہے اپنے اوپر زیادتی کر چکے ہو، اور آج تم دونوں کے دونوں جو ہو یہ اس عذاب میں شریک ہوں گے، یعنی جس نے بہکایا وہ بھی اور جو بہکائے میں آیا وہ بھی. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. بس یہیں رکھیے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم کو دوسری جگہ جانا ہے. اس سورہ الزخرف آیت نمبر 41. آئندہ ہفتے پروگرام ہوگا نہیں ہوگا وہ ان سے پوچھ کے اعلان کر دیجیے گا. نہیں اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیت میں فرمایا تھا کہ یہ لوگ حق کے تعلق سے اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں اور آپ اندھے اور بہروں کو نہ سنا سکتے ہیں نہ دکھلا سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ اسی کو سنوایا جائے کہ جس میں سننے کی صلاحیت ہو اور اسی کو کوئی چیز دکھلائی جائے جس میں دیکھنے کی اہلیت ہو. دونوں اہلیتیں جس میں نہ ہو اسے نہ سنوا سکتا ہے کوئی نہ دکھلا سکتا ہے کوئی. اس میں کوئی نبی کا بے کمال ہونا بھی نہیں ثابت ہوگا، اس لیے کہ نبی کے باکمال ہونے کے یہ معنی نہیں کہ وہ اندھوں کو دکھلا دے اور بہروں کو سنوا دے، بلکہ نبی کا کمال یہ ہے کہ بات کو کھول کر بیان کر دے، یہ اس کا کمال ہے. تو اس لیے فرمایا افانت تسمع الصم، اب آپ کیا اندھوں اور بہروں کو سنوائیں گے؟ جب یہ بات ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ اس تکلیف میں نہ پڑیں کہ یہ لوگ آپ کی بات مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے ہیں، اور نہیں مانیں گے تو عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور عذاب آنا ہے تو کب آنا ہے، اس سارے فکر سے آپ اپنے ذہن کو فارغ کر لیں. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، بدلہ تو ہمیں لینا ہے ان سے، سزا تو ان کے لیے تجویز ہے. اب وہ اس سے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے موجودگی میں، آپ کی زندگی میں ان پر عذاب آئے یا آپ کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد ان پر عذاب آئے، اس سے تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. آپ کی بات کے حق ہونے پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا اور ان کے ناحق ہونے پر بھی اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، پھر یا تو ہم آپ کو لے جائیں یعنی
دنیا سے آپ کو اٹھا لیں۔ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں ضرور۔ اِنَّا کیونکہ یقین کے ساتھ یقین کے لیے لفظ آتا ہے، یقیناً ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں۔ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا ہم آپ کو دکھلا دیں وہ بات کہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ کس کا وعدہ؟ عذاب کے بھیجنے کا۔ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، یہ ہم سے بچ کر اس لیے نہیں جا سکتے کہ ہمارے قابو میں ہیں۔ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کو کس چیز کی فکر کرنی چاہیے؟ کہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے اور بھیجتے ہیں اس کو مضبوطی کے ساتھ آپ اس پر جمے رہیں، اور اپنا تعلق، اپنا فکر، اپنی سوچ اور اپنا بچار وہ اسی وحی کے سلسلے میں، وحی کے تعلق سے رہنا چاہیے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ آپ سیدھے راستے پر قائم ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ وحی، انہ ہو کی ضمیر لوٹے گی وحی کی طرف، یہ وحی آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی یادگار ہے، سعادت کا سامان ہے اور نصیحت کی چیز ہے۔ یہ ساری معنی جو ہیں لفظ ذکر کے اندر ہے۔ بلا شبہ یہ وحی بڑی سعادت اور خوشبختی کی چیز ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان سے جو باخبر ہو وہی اس بات کو سمجھے گا کہ اللہ میاں نے اگر اپنے پاس سے کوئی کتاب، کوئی کلام ہمیں بھیجا ہے تو یہ ہماری سعادت مندی کی بات ہے۔ کیوں صاحب کسی وزیر اور بادشاہ کا اور پریزیڈنٹ کا خط آ جائے کتنے خوش ہوں گے؟ سعادت ہے کہ نہیں؟ تو ٹھیک اسی طرح سے اللہ کا کلام جن پر اترے اور جن کے لیے اترے ان کے لیے خوشبختی کی بات ہے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، آپ پوچھ دیکھیے ان سے کہ جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے، یعنی پیغمبر، کیا پوچھ دیکھیے، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کچھ اور بھی معبود بنائے تھے کہ جن کی عبادت کی جانی چاہیے تھی؟ پیغمبروں سے سب سے پوچھیے، کوئی آپ نئی بات تھوڑی کہنے جا رہے ہیں۔ ہر پیغمبر کو توحید کی ہی تعلیم دے کر دنیا میں بھیجا، ہر پیغمبر نے اسی کا پرچار کیا۔ آپ پوچھ لیجئے کسی پیغمبر سے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے پیغمبروں سے پوچھنے کی صورت کیا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت ہے کہ آپ پوچھ دیکھیے پیغمبروں سے جو جن کو آپ سے پہلے بھیجا، بھلا آپ سے پہلے بھیجنا خود ہی بتلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پوچھ دیکھیے، کیسے پوچھیں گے ان پیغمبروں سے کہ جن کو پہلے بھیجا گیا؟ اس کے مختلف جواب مفسرین دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حقیقتاً ایسا ہوا، اور معراج میں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا جو اجتماع بیت المقدس میں ہوا تھا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا، مجھ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تم سے پوچھوں، بتلاؤ کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات بتلائی تھی کہ اللہ کے علاوہ کچھ اور بھی معبود ہیں؟ تو ان سب نے کہا کہ بالکل نہیں، ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم کو اسی کی تعلیم دے کر دنیا میں بھیجا تھا، اور ہم نے اسی کی دعوت لوگوں کو دی تھی، اور ہم اس کی بھی شہادت دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ خاتم الانبیاء ہیں۔ یہ بات اب اچھی طرح کھل گئی جب آپ نے امامت فرمائی ہم سب کی۔ تو بعض کہتے ہیں یہ حقیقت پر ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ حقیقت پر نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر یہ اتنا یقینی مسئلہ ہے کہ اگر سارے انبیاء موجود ہوں اور آپ ان سے پوچھ سکتے ہوتے تو آپ پوچھ لیتے۔ دوسرا جواب۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ آپ ان کی امتوں سے پوچھ لیں، وہ امتیں کہ جو اپنی انبیاء کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی نسبت کے معنی یہی ہوں گے کہ انبیاء کے علوم ان میں موجود ہوں گے۔ اس لیے ان امتوں سے پوچھ لیں کہ کیا آپ کے نبیوں کی کوئی تعلیم تمہارے اندر ایسی محفوظ ہے کہ جس کا حاصل یہ ہو کہ اللہ کے سوا کچھ اور بھی معبود ہیں؟ ان سے پوچھنا نبیوں سے پوچھنا ہو جائے گا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے قرآن حکیم میں دوسری جگہ ایک اور بات کہی گئی کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تمہارے درمیان اگر کسی معاملے میں جھگڑا ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ چاہے دنیا کا جھگڑا ہو یا دین کا ہو، کسی معاملے میں بھی فی الامر، کسی معاملے میں بھی جھگڑا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس معاملے کو لوٹا دو تم
لے کر آؤ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے پاس. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. سوال یہ ہے اللہ کی طرف لوٹانے کے کیا معنی ہوں گے؟ اللہ میاں کے پاس جائیں کہ اللہ میاں سے پوچھیں کہ اللہ میاں ہمارے درمیان میں اس بات پہ جھگڑا ہے، آپ فیصلہ کر دیجئے. اسی طرح سے رسول کے پاس جانے کے کیا معنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ چلیے صحابہ جن کے زندگی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں کچھ صحابہ کے لیے ممکن ہو سکتا ہوگا کہ وہ کوئی جھگڑا ان کے بیچ میں ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، یا رسول اللہ اس کا فیصلہ کیا ہے. لیکن یہ آیت تو قیامت تک کے واسطے. آج اگر ہمارے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا ہو تو اس آیت پر عمل کی صورت کیا ہے؟ ہم کہاں جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ اس جھگڑے کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب اللہ کے کلام کی طرف، اور رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب رسول کے کلام کی طرف. یعنی قرآن اور حدیث سے فیصلہ چالو ان معاملات میں جن معاملات میں تمہارے درمیان جھگڑا ہے. جب قرآن اور حدیث سے فیصلہ چاہو گے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ اور اس کے رسول سے تم نے فیصلہ چاہا. سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ ہے اس آیت کا مطلب. ٹھیک اسی طرح سے یہاں بھی ہے کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، ہم نے آپ سے پہلے جن کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ان سے پوچھ دیکھیے. کیا مطلب؟ ان کی شریعتیں جیسی کیسی بھی موجود ہیں، ان کی امتیں موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے. ان سے پوچھنا ان کے نبیوں سے پوچھنا ہوگا. اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے رحمان کو چھوڑ کر کچھ معبود بنائے تھے کہ جن کی عبادت کی جاتی؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. اہل مکہ کو اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی چودراہٹ، اپنی مالداری اور ان ساری نعمتوں کا جو ان کو ملی ہوئی تھی اس سب پر بڑا زوم تھا، بڑا ناز تھا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اپنی غربت کی وجہ سے اور ان کی بے سر و دنیاوی اعتبار سے بے سر و سامانی کی وجہ سے نظر میں لانے کو تیار نہیں تھے، ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ نبی بن سکتے ہیں. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی تاریخ کے ایک واقعہ، گزشتہ قوموں میں سے ایک قوم کا واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں اپنی طاقت کا کیسا زوم ہے. تم سے پہلے بھی ایک طاقتور ایک قوم گزر چکی ہے جن کے پاس ہر طرح کا ساز و سامان تھا، حکومت تھی، سلطنت تھی، مال و دولت تھا، اور وہ بھی اتنی افراد کے ساتھ کہ آج تک اس کی ایک مثال چلی جاتی ہے کہ بھئی طاقت اور قوت کے بارے میں کسی مثال میں اپنے وقت کا فرعون بنا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آج بھی اگر کوئی مثال دینی ہو کسی کی طاقت اور قوت کے لیے تو یوں ہی کہتے ہیں بھائی وہ تو اپنے وقت کا فرعون ہے. تو ایک ضرب المثل بن گیا وہ فرد آج ہمیشہ تک کے لیے واسطے. ہم اس کا بھی واقعہ تم کو بتانا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ تم اس سے بڑھ کر نہ طاقت والے ہو، نہ قوت والے ہو، نہ مال والے ہو، نہ سلطنت والے ہو، لیکن اس کا حال کیا ہوا؟ اس لیے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف، اس کے سرداروں کی طرف. فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور موسیٰ نے علیہ السلام جا کر ان سے یوں ہی کہا فرعون اور اس کے سرداروں سے کہ میں پیغمبر ہوں رب العالمین کا. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ، جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آیا انہوں نے تو اس کا ٹھٹا اڑایا، مذاق بنایا، ہنسی کی اس کے ساتھ. وہ کون سی نشانیاں تھیں؟ عصا، ید بیضا، جس کا تذکرہ سورہ طٰہٰ کے اندر گزر چکا ہے. وہ نشانیاں دے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تھے. جب انہوں نے نشانیاں دکھلائیں تو وہ ہنسنے لگے. صاحب دیکھو کیا تماشا دکھلایا، ہاں صاحب دیکھا آپ نے کیا جادو بتلایا، تو ہنسنے لگے. وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، تو پھر ہم نے ایک کے پیچھے ایک لگاتار خوب نشانیاں ہم نے بھیجی اور ہر نشانی ایک دوسرے سے بڑھ کر تھی. وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ، اور ہم نے نہیں دکھلایا ان کو کوئی نشانی مگر یہ کہ ہر نشانی اپنی پہلی نشانی سے بڑھ کر. إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا کے یہ معنی. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، کیا تھی وہ نشانیاں اس کے بعد جو دکھلائیں؟ مذاق بنایا جن نشانیوں کا، یعنی عصا اور ید بیضا کا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سے بڑھ کر ایک نشانی جو بتلائی، وہ کون سی نشانیاں تھیں؟ قرآن حکیم میں اور جگہ ان کا تذکرہ موجود ہے.
اور وہ 8ویں 9ویں سپارے میں وہ نشانیاں تھیں، مثلا طوفان کا، فاخذہم الطوفان وہم ظالمون، طوفان آیا، پورے بستیوں کے اندر جو ہے گھروں کے اندر پانی گھس گیا اور لوگ گلے گلے ڈوب گئے، 6-7 دن تک پانی اسی طرح رہا، کوئی کام نہ کر سکے، نہ لیٹنا نہ اٹھنا نہ بیٹھنا، پانی یہاں ہے۔ آخر سمجھ گئے، موسیٰ علیہ السلام سے آ کر دعا کے لیے درخواست کی، دعا کر دیجئے اپنے رب سے جس نے آپ کو بھیجا ہے یہ مصیبت ٹلے۔ وہ ٹلی دعا سے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب پھر کفر کرنے لگے، پھر اپنی اسی ریت پر آ گئے، اللہ تعالیٰ نے پھر اور عذاب بھیجا، وہ عذاب تھا مینڈکوں کا، اتنے مینڈک، برتنوں میں مینڈک، کھانے میں مینڈک، پینے میں مینڈک، ہر چیز میں مینڈک، کپڑوں میں مینڈک۔ آخر جب اللہ کا عذاب آئے تو اس طرح سے آتا ہے، چاہے وہ چیز نہ کاٹنے والی ہو نہ تکلیف پہنچانے والی ہو، مگر اگر خاص لمٹ کے اندر ہو تو وہ چیز ٹھیک ہے، لمٹ سے باہر جب کوئی چیز ہو جائے تو وہ آرام دہ کیوں نہ ہو وہ بھی تکلیف دہ بن جاتی۔ مینڈکوں کی کثرت سے پریشان ہو کر پھر دعا کے لیے کہا، دعا کی گئی، وہ عذاب ٹلا تو پھر اپنا اسی حالت پر آ گئے۔ تو پھر اس کے بعد پھر اور عذاب آیا، وہ تھا جوؤں کا اور سرسریوں کا۔ جوئیں بدن کے اندر، بالوں کے اندر، کپڑوں کے اندر، سرسریاں غلوں کے اندر، سارا غلہ صاف کر دیا جو گوداموں کے اندر تھا، برتنوں کے اندر تھا، کھیتوں میں تھا، وہ سارے غلہ خراب، اور اسی طرح سے سرسریوں نے بدن کو خراب کیا ہوا ہے، کپڑوں کو خراب کیا ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ عذاب ہے، اس کے لیے پھر دعا کی درخواست